غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دمشق کے قید خانے میں اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا دینے والوں کی داستان شجاعت۔ یہ ان مجاہدین اسلام کی داستان جہاد ہے جنہوں نے بحیرہ روم کے پار جا کر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے۔ اس طرح بربر قبیلے کے ایک فرزند طارق بن زیاد نے تاریخ اسلام میں شجاعت اور سرفروشی کی ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز روایت کا اضافہ کر دیا۔ اس ولولہ انگیز داستان کو ہم نے اندلس کی فتح تک محدود رکھا ہے اور اسے عنوان دیا ہے دمشق کے قید خانے میں۔ عنوان اندلس کے فاتح ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس فاتحین کے انجام کو سامنے رکھا۔ اندلس کا فاتح تو طارق بن زیاد تھا، لیکن اس کی پشت پناہی میں امیر گورنر مصر و شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر تھا۔ اس کے بغیر طارق بن زیاد کو شاید اتنی کامیابی یا اتنی جلدی کامیابی حاصل نہ ہوتی۔ طارق بن زیاد اندلس کے شمالی علاقوں میں جو بہت ہی خطرناک علاقے تھے لڑ رہا تھا کہ موسیٰ بن نصیر 18,000 مجاہدین کا لشکر لے کر اندلس چلا گیا اور وہ شہر اور علاقے فتح کر لیے جن تک طارق بن زیاد نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس طرح اندلس کے مفتوح ہونے کا عمل تیز ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر تو فرانس کی سرحد کے اندر بھی چلا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ بوڑھا امیر مصر و شمالی افریقہ فرانس کے حصے علاقے کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا، لیکن خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور مسند خلافت سلیمان کے ہاتھ آ گئی، جس کے دل میں ذاتی رنجشیں اور قدورتیں بری ہوئی تھیں اور جس کی فطرت میں آمریت پرورش پا رہی تھی۔ خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی اس نے آمریت کا پہلا مظاہرہ یہ کیا کہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو اس وقت گرفتار کروا کے واپس بلا لیا جب یہ نوجوان مجاہد سندھ میں اسلامی حکومت قائم کر کے باقی ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، مگر خلیفہ سلیمان نے محمد بن قاسم کو دمشق کے قید خانے میں پھینک کر اسے اذیتیں دلوائیں پھر قتل کروا دیا۔ یہ تفصیلات آپ کو ستارہ جو ٹوٹ گیا ہے اسی چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ آج چین میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں اور وہاں کی مسجدیں اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ انہیں دیکھ کر قتیبہ بن مسلم کا یاد آنا قدرتی امر ہے۔ چین کی سرزمین پر اسلامی پرچم اسی مرد مجاہد نے لہرایا تھا اور وہاں دین اسلام کی شمع اسی مرد مومن نے روشن کی تھی اور یہ آج تک روشن ہے۔ اس مرد مومن کو بھی خلیفہ سلیمان نے دمشق کے قید خانے میں قید کر کے مارا تھا۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو بھی سلیمان نے اس وقت واپس بلا لیا جب موسیٰ فرانس میں داخل ہو گیا اور طارق اندلس کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ مستحکم کر رہا تھا۔ موسیٰ کو اس نے دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا اور طارق کو گوشہ گمنامی میں پھینک دیا۔ یہ داستان ہماری روایات کا صحیح عکس ہے۔ آج کل تفریحی اور اہلاک سوز کہانیاں مسلمان کی اولاد کو اپنی روایات بلکہ دین و ایمان سے ہی دور لے گئی ہیں۔ یہ تاریخی ناول اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں اور یہ ہماری روایات کی داستان ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔